السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جامعہ مسجد اہل سنت والجماعت سبز پیر مسرور میں آج پہلی مرتبہ بندہ ناچیز کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیرت النبی و شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں ان تمام احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے میں کوشش و کاوش کی ہے، خصوصاً محترم جناب بھائی وحید اقبال عثمانی صاحب جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور رابطے میں رہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے دور و نزدیک سے، اللہ پاک سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر جناب محترم صدام حسین صاحب اور اسی طرح میرے مسرور سے رفیق سفر بنے میرے ساتھ آئے جناب بھائی حماد صاحب، جناب محمد اصغر صاحب، محمد اقدس صاحب، عبدالصمد صاحب، خادم حسین صاحب، محمد اسلم شاہد صاحب، ابرار عارف صاحب، دیگر جتنے بھی ہیں دوست، محترم جناب عابد سلہری صاحب اور پوری یونٹ صدیق اکبر سبز پیر، خوبصورت پروگرام سجایا اور آپ احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، اور میں نے بھی ایک طویل سفر کیا، رات خوشاب اور پھر آج رات یہاں پہ، تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے نام کے ساتھ انہوں نے عنوان بھی مینشن کیا ہے، موضوع شان صحابہ، اور میرے ذمہ کچھ فرمائشیں بھی لگائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کی جو فرمائش ہے وہ بھی پڑھوں گا اور عنوان پہ بھی جتنی دیر ہو سکا میں گفتگو کروں گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جب بھی پڑھا کریں اس عقیدے کے ساتھ پڑھا کریں کہ امتی یہاں حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے حضور کی بارگاہ میں امتی کا درود تحفۃً پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی حضور کا امتی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا سلام خود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ پھر درود شریف اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ میری تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ بہت طویل سفر کیا ہے میں نے، آپ تک آواز اگر آخر تک پہنچ رہی، امید ہے پہنچ رہی ہوگی، تو تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں کہاں کرتا ہوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے
درود پڑھ کے میری ذات یوں نہیں کرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے غیب فضاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ۔ وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ کتاب کرم و بلا کے ہر ایک صفحے پر لہو سے شاہ نے لکھا لا الہ الا اللہ، لہو سے شاہ نے قیام کرم و بلا لا الہ الا اللہ، شہید حق کی سزا لا الہ الا اللہ، قیام کرم و بلا لا الہ الا اللہ، شہید حق کی سزا لا الہ الا اللہ۔ حسین و منی کی تقریب آج تک گندہ، حسین و منی کی تقریب آج تک گندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ۔ نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ۔ سبز پیر والوں اگر اس جملے کو سمجھ کے آپ نہ بولے، گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کلوے صبر پہ توجہ، کلوے صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، سید محمد علی شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاعر کے بھی کیا کہنے، اتنا پیارا شعر، اتنا بڑا شعر۔ گلو مطلب گلا، وہ کہتے ہیں کہ صبر کے گلے پہ خنجر چلا، گلوے صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ یہ اردو تھی، آپ کے لیے آسان کرتا ہوں کہ صوفہ کراتے ہیں جا کا شروع ہو دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے کے سارے میں حل کرنا چاہنا، شروع ہو دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے کے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ جو لالے وہ پھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل زبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو بڑا کریم جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے باجو پتہ نہیں ہلدا، بابا دی پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان عقلاں تو بہتی برائے، مثل جیسی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تے کئی بندے اجے بھی نہیں بولے تے میں انہاں نوں آکھنا بھی نہیں تسی نہ بولو، میں انہاں دے اسے ڈھیر سوکھا پیا کردا، کی پتہ انہاں نوں سمجھ آ جائے تے بول پڑ میرے تے ترس کھا لین۔ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر کو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں۔ یہ تقریر ہی ہو رہی ہے اگر آپ سمجھیں، میں اشعار پڑھ رہا ہوں، صرف شعر ہی نہیں اس میں تقریر بھی ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر کو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں، تے مچھلی دے پیٹ وچ بچا جان دائیں۔ تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کرتا اے قرآن پیارا، کہ نیکان کیتے یہ سارا کھلارا، اچانک ندا آئی خاموش ہو جا،
جی ساؤنڈ والے بھائی اللہ پاک آپ کے ساؤنڈ میں برکتیں دے. میں وہ جو مولوی نہیں کہ بھئی آپ نو ہی سناواں تے لوکاں نو سمجھ نہ آوے. ہاں جی کھلارا شور اتنا نہ ہوئے, تھوڑا جا سادہ کر, باقی ٹھیک ہے بھی. میرے جڑے سامنے بیٹھے نو صرف شور ہی نہ سنے, میں گل بھی سنن تے سمجھتے آنی چاہیے. روجی آخو سبحان اللہ. اس سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے, کھلارا پنجابی کے لفظ مطلب ساری کائنات کس کے لیے بنائی. اس سارا کھلارا میں جس کان کیتا ہے, اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے. میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے. اور قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے, میں اے مومنا اتے احسان کیتا ہے. الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ, فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا, کسے شے نبی ایک سایہ نہ ہوتا, نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے, شب و روز دے اے نہ ہوتے نظارے, نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ, حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ, نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا, نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے, محلہ دے والی نہ دربان ہوندے, کسے تو نہ ملدی تھا زندگانی, ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی, نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری, زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری, او کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا, تے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, جان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ. کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا, تے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ. ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے, کتنا پیارا جملہ ہے, ہم نے آپ. باقی میں جب قرآن میں پڑھتا ہوں باقی انبیاء کا ذکر مجھے کچھ ہو ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب وذکر فی الکتاب موسیٰ, وذکر فی الکتاب ادریس, وذکر فی الکتاب اسماعیل, وذکر فی الکتاب موسیٰ. محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں, ادریس کا ذکر آپ کریں, اسماعیل کا ذکر آپ کریں, عیسیٰ کی باتیں آپ بتائیں, یوسف کا حسن آپ بتائیں, یوسف کا قصہ آپ سنائیں, آدم کی باتیں آپ بتائیں, نوح کی باتیں آپ بتائیں. اللہ فرماتا ہے محبوب وذکر فی الکتاب موسیٰ, آدم سے لے کے عیسیٰ تک فرمایا محبوب موسیٰ کا ذکر آپ کریں, ورفعنا لک ذکرک, آپ کا ذکر آپ کا خدا بلند کرے. اور اس یہاں پہ علامہ فخر الدین رازی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں, اور نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنوں کے ذمہ نہیں لگایا اپنے محبوب کا ذکر کہ جن بلند کریں, فرشتوں سے نہیں کہا, انسانوں سے بھی نہیں کہا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو. اللہ کہہ سکتے تھے لیکن اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ نے کیوں نہیں جنوں سے کہا, کیوں نہیں ملائکہ سے کہا, کیوں نہیں انسانوں سے کہا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ ملائکہ کو حکم دیتا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو ذکر مصطفیٰ تب تک رہتا جب تک ملائکہ رہتے, ملائکہ ختم تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم. اگر اللہ انسانوں کے ذمہ ڈیوٹی لگاتا کہ تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو جناب والا ذکر مصطفیٰ تب تک رہتا جب تک انسان رہتے, انسان ختم تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم. اگر اللہ جنوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا تم میرے محبوب کا ذکر بلند کرو تو ذکر مصطفیٰ تب تک رہتا جب تک جن رہتے, جن ختم تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان, ملائکہ ختم ہو جائیں گے, جن ختم ہو جائیں گے, انسان ختم ہو جائیں گے, ایک رب کی ذات باقی رہے گی. اسی لیے خالق لم یزل نے اپنے محبوب کا ذکر خود بلند کر کے یہ اعلان کر دیا محبوب ورفعنا لک ذکرک, محبوب میری ذات بھی باقی رہے گی, تیری بات بھی باقی رہے گی. تیری ذات بھی باقی رہے گی اور تیری بات بھی باقی رہے گی. تیری بات بھی, میں جو کہ نقیب ہوں, خطیب ہوں, اپنے خطیبانہ انداز میں جملوں میں اللہ نے فرمایا محبوب یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی.
انبیاء کو تیرے لیے بھیجا، یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی۔ اگر خطیبانہ انداز میں کہنا چاہوں تو کچھ یوں کا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں محبوب توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، وہ امت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، فرشتے ہوں گے میرے، وہ نوکر ہوں گے تیرے، یہ پھول ہوں گے میرے، محب ہوگی تیری، ستارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، نمک ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا، بیان ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا، نعت ہوگی تیری، یہ رات ہوگی میری، معراج ہوگی تیری، قرآن ہوگی میری، سواری ہوگی تیری، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، یہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، خدیجہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، میمونہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ زینب ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، رقیہ ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، کلثوم ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، فاروق ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، شجاعت ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، حسن ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، صبر ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا، صدیق ہوگا میرا، سسر ہوگا تیرا، فاروق ہوگا میرا، مراد ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، وہ بھائی ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، ابو ذر ہوگا میرا، پروانہ ہوگا تیرا، سلمان ہوگا میرا، صحابی ہوگا تیرا، صہیب ہوگا میرا، صحابی ہوگا تیرا، معاویہ ہوگا میرا، صحابی ہوگا تیرا، سفیان ہوگا میرا، صحابی ہوگا تیرا۔ اے میرے پیارے محبوب، یہ چادر ہوگی تیری، قسم ہوگی میری، یہ بستر ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، یہ چہرہ ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، یہ زلفیں ہوگی تیری، قسم ہوگی میری، یہ سینہ ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، یہ شہر ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، یہ مکہ ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، مدینہ ہوگا تیرا، قسم ہوگی میری، صحابہ ہوں گے تیرے، صحابہ ہوں گے تیرے، قسم ہوگی میری، صحابہ ہوں گے تیرے، قسم ہوگی میری، قیامت ہوگی میری، شفاعت ہوگی تیری، یہ جنت ہوگی میری، اجازت ہوگی تیری، یہ کوثر ہوگا میرا، تقسیم ہوگی تیری، یہ کوثر ہوگا میرا، تقسیم ہوگی تیری، یہ جنت ہوگی میری، یہ جنت ہوگی میری، اجازت ہوگی تیری، قیامت ہوگی میری، شفاعت ہوگی تیری۔ اے میرے پیارے محبوب، قیامت کی صبح تک یہ سنی ہوں گے میرے، دیوانے ہوں گے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، پروفیسر سید محمد شاہ کاظمی صاحب۔ یہ سنی ہوں گے میرے، دیوانے ہوں گے، اسا پکے ٹھکے سنیاں، ادھے بولے ہو، اسا پکے ٹھکے سنیاں، ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اسا او بدمش شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اسا کیڑے او کتابی نہیں، جڑی ہر گالے نو لگ جاوے، اسی او شیطان دی چابی نہیں۔ اسا پکے ٹھکے اچھا، اگر آپ سے کوئی پوچھے سنی کہتے کسے ہیں تو کیا کہو گے بھائی؟ کسے کہتے ہیں سنی؟ آؤ پھر مجھ سے سن لو، سادہ سی تعریف سنی کی بتا کے جا رہا ہوں، بچے بچے کو یاد ہو جائے گی، بزرگوں کو بھی یاد ہو جائے گی۔ کسی موڑ پہ، کسی چوک پہ اگر آپ کو کوئی پوچھے سنی کسے کہتے ہیں تو سنی کی سادہ تعریف یہی ہے، جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ ہاں جی، جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے،
صحابہ کو نسبت حضور سے، اہل بیت کو نسبت سنی صحابہ کا احترام بھی کرتا ہے، اہل بیت کا احترام بھی کرتا ہے۔ اور بھائیو یہی نسبت ہے جو بندے کو عظیم بنا دیتی ہے، یہی نسبت ہے جو نسبت مصطفیٰ ہمیں حاصل ہے، یہی نسبت ہے جو بندے کو عظیم بنا دیتی ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے، میرے پاؤں میں بھی ہے، آپ کے اور میرے پاؤں میں یہ جوتا آنے کے بعد بابا جی اتنی ذلیل شے بن جاتا ہے، کسی کو مارنا تو دور رہا، اپنے پاؤں میں سے جوتا نکالے، دور سے کسی کو دکھا دے، اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا، یار تو نے مجھے جوتا دکھایا، تو نے میری تذلیل کی، تو نے میری توہین کی، ارے یہ جوتا تیرے اور میرے پاؤں میں آ جائے تو اتنی حقیر شے بن جاتا ہے، اگلے بندے کی توہین ہو جاتی ہے۔ رب محمد کی قسم یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں آ جائے تو عرش کی زینت بن جاتا ہے۔ نسبت تو عظیم بناتی ہے نا بھائی۔ اگر آپ مزید پوچھیں، آپ ہمیں سنی کی تعریف بتائیں تو میں آپ سے یوں کہوں گا سادے انداز میں، گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، تسی لگدا ناراض بیٹھے ہو، گل نبیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے، گل یار غار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے، گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے، گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے، جو تواڈے واسطے ڈھیر سکھ کرا دے انج آکھاں جنوں حضور اپنے موڈیاں تے چاڑ دے، جناب والا مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن سنی انہاں دا بھی سلام پیش کردے نے، انہاں نوں بھی تے جڑا حضور کو اپنے موڈیاں تے چا کے غار سور دی چڑھائی چڑھے سنی انہوں بھی سلام پیش کردے نے، حضور جنوں اپنی جھولی وچ بٹھان سنی انہاں نوں بھی سلام پیش کردے نے، تے غار سور دے اندر جڑا اپنی جھولی بچھا کے حضور نوں سماوے سنی انہوں بھی سلام پیش کردے نے۔ سبز پیر والوں جملہ سمجھ کے نہ بولے گھر تک دکھ لے کے جاواں گا، جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کردے نے، جنہاں دے دروازے تے حضور دولے بن کے جان سنی انہاں دا بھی حیا اساں پکے ٹھکے سننی ہیں۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیاں تو اعلیٰ و افضل ہے، او میں میرے نبی دی اولاد تمام نبیاں دی اولاد تو اعلیٰ و افضل ہے، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیاں تو اعلیٰ و افضل، او میں میرے نبی دی ازواج تمام نبیاں دی ازواج تو اعلیٰ و افضل، ذرا اونچی زبان اللہ، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل، او میں میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو اعلیٰ و افضل۔ میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے سنی عقیدہ سنی ایمان، میرا نبی جس سواری تے سوار ہو جائے کائنات کو سواری لگی سواری کوئی نہیں، میرا نبی جس دھرتی تے قدم رکھے یہی مٹی میرے حضور دے نالین نہ لگے، کائنات دی کوئی مٹی اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو اعلیٰ و افضل ہے، او میں میرے نبی دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ تو اعلیٰ و افضل ہے۔ ہاں جی نسبت عظیم بناتی ہے بھائی۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے، فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے، گل اوکھی نہ ہو جائے تواڈے تے ڈھیر سوکھی کر دیاں، آخری نہ سفر کیتا ہے تانوں صرف چھڑے شعر بھی نہیں سنانے، عقیدے دی گل سمجھا کے بھی جانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے، سبز پیر والے تواڈے واسطے ڈھیر سکھا کراں تے انج آکھاں تانوں تواڈے ابے پالیا، مینوں میرے ابے پالیا، پتر پل کے وڈا ہو کے جوان ہو کے اگر ابے نو بھونکے ابے دا گستاخ ہو جائے، سیانے بندے کہندے نے جے پالیا انہوں بھونکدا ہے، جے پالیا انہوں بھونکدا ہے، اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا، اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا، اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگدا، کیوں جے پالیا انہوں بھونکدا ہے، جے پالیا انہوں بھونکدا ہے۔ محمد کاظمی اس نتیجے تے پہنچ گیا، پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے نو بھونکے او ابے دا کچھ نہیں لگدا، تے جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو بھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگدا۔ ہاں جی جڑا کلمہ پڑھے تے بھونکے صحابہ نو بھائی اسلام نال او دا کوئی تعلق، سچا مومن مسلمان ہوئی ہوئے گا جے دے دل وچ ابو بکر و عمر دا پیار بھی ہوئے گا، نبی دے گھرانے دا پیار بھی ہوئے گا تے نبی دے سارے گھرانے دا پیار بھی ہوئے گا۔
جی الحمدللہ سنی صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا ہو جی، میں کہا ہاں جی، دیکھیں جی، میں نے کہا دکھائیں جی، سنیں جی، میں نے کہا سنائیں جی۔ اجی نماز میں آل کا ذکر ہے، صحابہ تو کوئی نہیں، اس لیے آل کا مقام زیادہ ہوا۔ میں نے کہا میں ضدی نہیں، مان لیتے ہیں آل کا مقام زیادہ ہے، میں ضدی نہیں کیونکہ میں بے وقوف نہیں۔ یہ درود میں آل ہے، صحابہ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا نماز میں صحابہ کا ذکر بھی ہے، اگر کسی بندے کے پتر سے نماز پڑھی ہوتی تجھے پتہ ہوتا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کون ہے۔ مسئلہ یہ ہے بندے کے پتر سے تو نے نماز پڑھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیری ہی دلیل، تو ہی اسی دلیل پہ پکڑ ہے، نماز میں آل ہے، صحابہ کوئی نہیں، آل کا مقام زیادہ ہے۔ میں نے کہا سن روضہ رسول کبھی گیا ہے؟ میں جاننا ہاں پر دور دور۔ میں نے کہا کبھی اگر وہاں جائے نا تو دیکھ نبی اکیلا تو نہیں سوئے، ابو بکر بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کی کشفی آنکھ دیکھ رہی تھی کچھ دور ایسا آئے گا کچھ بدبخت مجھ کو میری آل سے جدا کریں گے۔ حضور نے آل کو درود میں ساتھ رکھ لیا، اور حضور یہ بھی دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو مجھ کو میرے صحابہ سے جدا کریں گے، دور کریں گے۔ حضور نے روزے میں صحابہ کو ساتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا آل بھی حضور کے ساتھ ہے، صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کامیاب وہی ہے جو آل کو بھی مانے، جو اصحاب کو بھی مانے۔ سنی تیرے عقیدے کو سلام، جو درود میں ساتھ سنی انہیں بھی مانتے ہیں، جو روزے میں ساتھ سنی انہیں بھی مانتے ہیں۔ ہم انہیں بھی مانتے ہیں جو روزے میں ساتھ ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں جو درود میں ساتھ ہیں۔ میں بات چونکہ آگے ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، موضوع بہت بکھر جائے گا، شان صحابہ بہت طویل موضوع ہے۔ میرے ایک بھائی کی فرمائش ہے حسن مصطفیٰ پہ میں چند اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ شان صحاب پہ بھی چند اشعار پیش کروں گا، شان اہل بیت پہ بھی چند اشعار پیش کروں گا۔ حسن مصطفیٰ کہ وہ حسن حضور کا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے۔ وہ ان کا حسن کہ سلمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ سلمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ سلمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کیسا حسن میرے آقا کا۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آقا کا حسن بیان کیا، ذرا توجہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ بل فجر کی آیات امی ہے، گیسو ہے کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چلکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، ارے خطبہ ہے خطبے ہے کہ سابن کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیری عزرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شفیر تیری شاخ زمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی بستی، جبریل کی شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دردی کے زبل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کے وہ طوبا، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، وہ فکر کے خود عقل میں سر سر بگرے باں، وہ فقر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق میں تیرے شکر کا ممدون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے
عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اور یہ پیغام ہے انہیں کہ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تسی نعت سننے والے بنو، میں جدی نعت سناواں تو پتہ لگے بھی نعت سنائی دی کینجے تے سنی دی کینجے، ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ بو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ ارے یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ ایک نعت اللہ والے نے پڑھی ہے، آپ کو تو میں ہی سناواں تانوں۔ نعت پڑھی اللہ والے نے، وہ فرماندے نے اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو مچ چوک چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، سچ آخت رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے جو حسن زبر تو شمس قمر، اے جو مد والے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا، جتھی جسمی نصیر شان خدا اٹھے ہوش دے بول پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسا چمن چمن کھل ویکھے نے، مہوش دی ہنسی کھل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندا لچکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے صحاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، حوراں دیاں صفتاں سنیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئے، یوسف کنعانی سنے آئے، گل کیتے بعد نہیں رہتے ہیں، کھا قسم خدا نہیں کہتے ہیں، کتے ایدل سکتا ٹک بھی نہیں، سرکار جی آتا ایک بھی نہیں، سرکار جی آتا نبی دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا ہما حلیمہ کو سونا مدنی تو ڈھیر ہو گئے، جواب ملیا عظیم کملا کی جڑیاں ہنجا بال کوئی نہیں، فلک دے جنوی ستارے وکھڑ زمین دے کتنے نظارے وکھڑ، عرش تو لے کے فرش کی توڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، اور لکھا یوسف سے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اور عشق خیر الورا میں مٹ کے نوجوانوں، عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے، بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کسے بلال ملتا ہے۔ بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کسے، میں تھا جے موضوع شروع کرن لگا تو اسی تھک گئے ہو، روچی آکھو سبحان اللہ۔ میں حضور دا میلاد بھی توانوں اون دا تذکرہ بھی سنانا ہے انشاءاللہ، پھر آخر شان سیدنا صدیق اکبر سنا کے پھر تھوڑے کو اجازت لماں گا۔ حضور کے میلاد کا تذکرہ، میلاد ہوا تھا حضرت عبداللہ کی آنگن میں، حضرت آمینہ کی آنگن میں۔ اب ہر جگہ میلاد نہیں ہوگا، اب ذکر میلاد ہوگا، سبحان اللہ، تو اڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، اب ذکر میلاد ہوگا اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب میں ذکر میلاد کرنے لگا ہوں، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تاریخ بری پڑی ہے، کیا کیا جناب والا نشانیاں ظاہر ہوئی جب حضور تشریف لائے اس دنیا میں۔ میں تقریر نہیں کرتا لیکن اشعار میں ہی آپ کو مکمل تقریر سنا کے چلا جاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو۔ شاعر کہتا ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو منظر کیسا تھا، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، مسکرا کے سنو حضور دے میلاد دا ذکر، ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ کنجوس ہو کے تے بخیل ہو کے حضور دے میلاد دا ذکر نہ سو کسی رو گال کرنے دا موقع نہ دیتا کرو، جدو اسی مندے ہاں تے پھر کوڑ کا دا تے پھر ڈر کا دا تے چوری کے، جدو مندے ہاں تے پھر ڈر کا دا، ذرا اونچی آکھو نا سبحان اللہ۔ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، چاند جس کی چاہ میں جب حضور تشریف لائے، منظر کیسا تھا توجہ، سرمئی سی
رات تھی چاند بھی چمک رہا، چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار خوف سے صرف یوں جھٹک رہا، کون آ رہا ہے یہ، کون آ رہا ہے یہ، کون آ رہا ہے یہ، جس کا اتنا شور ہے عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھی اور ہے، شرق غرب کتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔ چپ رہو، میں اگلا منظر پہ سناتا۔ ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف کون حلیمہ کدی اٹھتی سی کدی بہتی سی، اڑتی ڈہتی رہتی سی، ان کوئی نہ کول بٹھاندا سی، ان کوئی نہ نال رلاندا سی، اودی نگری کیویں دیہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی تے جڑی مائی سی اودا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ بن کے آئی سی، پیچھے آ کے او پچھتائی سی، ہر بھوکا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، انہی جھولی پھر بھی خالی سی، جد سارے پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے منہ میں بہ گئی ہے، آخر او بھوکا کھلے آئے، رحمت دا جھولا جھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی مل جاتی پائی ہے، ان باہوں نم اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے، کلی تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، سڑے بہڑے او چند چڑھے آئے، جدہ چند نکل ماں پڑے آئے۔ ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمینہ کا لال تھا، صاحب قرآن تھا، وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی تھی، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی، ارے اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے، پھر اندھیرے چھٹ گئے، اتنے اجالے چھا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔ آخری منظر حضور کی آمد کا آخری منظر، پھر معراج کی وہ شب عکس میں وہ سب کے سب، سبحان اللہ، پھر معراج کی وہ شب عکس میں وہ سب کے سب، پھر معراج کی وہ شب عکس میں وہ سب کے سب، انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، پھر معراج کی وہ شب عکس میں وہ سب کے سب، انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی، محو انتظار گئے اور بے قرار گئے، کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹائے گا، اتنے میں ہوا چلی، ارے سب مرادیں پا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے۔ ارے پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تدبیر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوڈے لپک پڑے، گلیوں سے جام پھولوں سے ساغر جھلک پڑے، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا پر غبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نہیں آن بان سے، بادل 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 فضائے کار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سرور کونین آ گئے۔ اور جب حضور آئے تو کیسا کیا ہوا؟ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بتہا تمام جلوقت طور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، ہمارا عقیدہ بزم جہاں میں آج، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ اور کیوں درود ہے؟ ابھی ابھی تازہ تازہ فرمائش آئی ہے تو بتاتا جاؤں جبریل کے لبوں پر کیوں درود ہے، جبریل کے لبوں پر کیوں درود ہے، جبریل کے لبوں پر سنیے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، عقیدہ حیات النبی دلوں میں بسا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول
ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول عقیدہ حیات النبی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ بھی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، فرشتوں تم بھی بھیجو، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ اب اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اللہ حی و قیوم ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، اور یہ مومن روزانہ درود پڑھتے ہیں تو مومن بھی زندہ ہیں۔ عجیب بات ہے مولوی، تیری سمجھ نہیں آتی، جو درود پڑھ رہے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، جس پہ پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں زندہ؟ اچھا اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو میں حدیث سے دلیل پیش کروں؟ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، نہیں پھر کبھی سے کروں جی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو وزیر دیے ہیں، مجھے بھی اللہ نے وزیر دیے ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے وزیر دیے سب نبیوں سے زیادہ دیے، کیونکہ میری حکومت زیادہ تھی۔ اور وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے، کس کے ہوتے ہیں بھائی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے 2 وزیر مجھے دیا آسمانوں پر، اور 2 وزیر دیے مجھے زمین پر۔ جو آسمانوں کے 2 وزیر، ان میں سے ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ جو 2 زمین پہ اللہ نے اپنے محبوب کو وزیر دیے، ایک کا نام فاروق اعظم ہے، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا جو 2 آسمانوں کے وزیر ہے جناب، جبرائیل وہ بھی زندہ، اب تک زندہ اور قیامت تک زندہ۔ میکائیل بھی زندہ، بولو فرشتہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جو 2 زمین کے وزیر، ان میں سے ایک کا نام حضرت ابو بکر صدیق، ایک کا نام حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ساتھ حضرت عمر ہیں، ساتھ حضرت عثمان غنی ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، وجد میں آنے لگا، حضور نے اپنا پاؤں مبارک احد پہ دبا کر مار کر فرمایا احد تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پتہ چلا حضرت عمر شہید ہیں تو شہید ہوتا ہے زندہ، اور بولو شہید ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کو بھی سبق سنا لوں گا میں، شہید ہوتا ہے زندہ۔ اچھا شہید کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں حضرت، ایک ہوتا ہے حقیقی شہید، ایک ہوتا ہے حکمی شہید۔ حضرت عمر ہیں حقیقی شہید، اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں حکمی شہید، کہ آپ کو گوشت میں زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کی وفات واقعہ ہوئی تو آپ ہیں حکمی شہید۔ تو بھائی جناب من بادشاہ کے ہوتے ہیں وزیر، حضور کے ہیں 4 وزیر، 2 وزیر ہیں آسمانوں کے، 2 وزیر ہیں زمین کے۔ آسمانوں کے وزیر بھی ابھی تک زندہ ہیں اور زمین کے وزیر شہید ہیں، تو قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ اچھا جب تک صدر کی صدارت رہتی ہے وزیروں کی وزارت بھی تب تک رہتی ہے، اگر صدر کی صدارت ختم تو وزیروں کی وزارت بھی، بولو وزیروں کی وزارت بھی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھا دوں، جناب جنرل پرویز مشرف تھے، جب تک صدر تھے وزیروں کی وزارت تھی، صدارت گئی وزیروں کی وزارت بھی گئی۔ اس کے بعد جناب محترم المقام عزت مآب آصف زرداری صاحب آئے، جب تک صدر کی صدارت رہی وزیروں کی وزارت بھی رہی، صدر کی صدارت گئی تو وزیروں کی وزارت بھی ساتھ میں گئی۔ اس کے بعد جناب من عزت مآب نواز شریف صاحب آئے، جب تک صدارت رہی وزیروں کی وزارت بھی رہی، صدارت گئی تو وزیروں کی وزارت بھی۔ اس کے بعد جناب خان صاحب آئے، جب تک صدارت رہی وزیروں کی وزارت بھی رہی، صدارت گئی تو وزیروں کی وزارت بھی رہی۔ اور مولوی ذرا اپنی عقل کا علاج کرا، یا تو یہ کہا یہ کہ حضور کا زمانہ ختم ہو گیا، حضور کی صدی ختم ہو گئی، حضور کی صدارت ختم ہو گئی۔ نہیں، اگر یہ مانتا ہے حضور کی صدارت ابھی تک ہے، حضور کا زمانہ ابھی تک ہے، اگر حضور کے وزیر زندہ ہیں تو صدارت بھی موجود ہے، اگر حضور کے وزیر زندہ ہے تو حضور کی بادشاہت بھی موجود ہے، اگر حضور
اور میرے آقا اپنے روزے میں زندہ ہیں۔ عقیدہ حیات النبی سجا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ارے ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا رسول، جیسے تمام نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام سب نبیوں سے بلند ہے، ویسے تمام صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بلند ہے۔ اچھا وہ جھلا، وہ پاگلا، وہ کملا، وہ بے وقوف، وہ ایڈیٹ، قرآن جسے بے وقوف کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابوبکر مومن ہے، ہمیں دلیل دو، ثبوت دو۔ میں نے کہا پاگل، ابوبکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں، ابوبکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن آ تجھے میں بتاؤں، حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پہ جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کرے، حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کرے، اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جسے صدیق کہے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو بلال حبشی کو چھڑوائے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ریاض الجنہ کا ٹکڑا جو اپنی جیب سے خرید کر دے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو حضرت بلال کو چھڑوائے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن حضرت علی کے امام کو ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت حسن کے امام کو ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت حسین کے امام کو ابوبکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابوبکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابوبکر کہتے ہیں۔ یہ انہوں پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو ساڈا عقیدہ ہے جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابوبکر دا پہلا نمبر۔ اچھا اے صدا میرے نال مل کے لاؤ گے پہلا نمبر لاؤ گے نا؟ جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گواہی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابوبکر دا، سارے نہیں بولے ابوبکر دا، ابوبکر دا پہلا 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 پہلا۔ میں نے نہیں کہا، حضور نے خود مصلی دیا اور فرمایا میرے صحابہ ابوبکر دا پہلا 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 نمبر کی دساں میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی، وہ نماز لیا کے پیچھے نہیں دی، اے ہو بولے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیغمبر ابوبکر دا پہلا صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریف ہوگی بہتر نظر میں ہے، صدیق و علی کی باہم توجہ، صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء بینہم کی آیت امر میں ہے، جھگڑے بطول آ کر فدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے۔ سن لو دین سے تم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے۔ ایسی فنا فی المصطفیٰ کی معراج پائی سیدنا صدیق اکبر نے کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا حضرت ابوبکر صدیق کا روضہ تو آپ کو ان کا کوئی الگ پتہ اور ایڈریس نہیں ملے گا، وہ رہتے ہی محمدی پتے پہ ہیں، وہ رہتے ہی ارے بابا کسی کو ایوان صدر میں سلامی ہو وہ پھولے نہ سمائے، پوسٹ پہ پوسٹ لگائے مجھے ایوان صدر میں سلامی ہوئی، ایوان وزیر اعظم میں سلامی ہوئی، کیا کہنے ابو بکر و عمر کے عظمت کے جنہیں ایوان محمدی میں روزانہ سلامیاں ہوتی ہیں۔ بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں، کیا کہنے۔ اور مجھے حکم ہوا ہے باغ فدق کے حوالے سے، میرا ایک مشہور کلام ہے
صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو ثبوت دیو ثبوت دیو فدق دا پیسہ جزات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل توے گل منا نہیں سکدا نبی دے نام تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا او باغ زہرا دا اب ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں غار ثور ہے صدیق کی گود ہے نبی کا سر ہے سبحان اللہ اے وہ مقام ہے جتے سبحان اللہ بڑھ دیئے تسی اتھے سبحان اللہ دیو جتے بڑھ دی نہیں جتے بڑھ دیئے اتھے سے آگیا کرو سبحان اللہ نبی کا سر صدیق کی گود ارے کیسا منظر ہوگا غیرت اللہ بندے واسطے تو اتنا ہی کافی ہے تو یہ دے غیرت ہوئے نا تو جو مرضی اکی رکھو صدیق کی جھولی ہے نبی کا سر ہے گود ہے ایڑی رکھی سیدنا صدیق اکبر نے سوراخ پر موذی جانور آیا کوئی کہتے ہیں سانپ تھا بعض روایات میں آیا بچھو تھا جناب من حضرت صاحب سانپ تھا یا بچھو تھا یہ پکی بات ہے تھا کالا گھر ٹور جاؤ گھر ٹور جاؤ گھر سانپ تھا یا بچھو تھا کالا اچھا ڈسا سیدنا صدیق اکبر کو اور آنسو گرے رخسار مصطفیٰ پر لیکن ایڑی ہٹائی نہیں نبی کو جگایا نہیں پہرا دیا نبوت کا غار میں سیدنا صدیق اکبر نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا کسی کالے کو نبی تک غار میں نہیں آنے دیا کسی کالے کو غار میں نبی تک نہیں آنے دیا اب نبی نے بھی صدیق سے وعدہ کر لیا صدیق غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا صدیق میرا وعدہ رہا غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دیا غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا بازار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا مزار میں کوئی کالا جیسے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے بندے کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے ویسے صدیق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری ہے صدیق عام بندے تھے ناپاک بندے دی سمجھ جا ہی نہیں سکتا بات سمجھ آ رہی ہے شالا پاکاں واسطے پاک ہوئے نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے جڑا پاکاں دا گستاخ ہوئے نہ اجدا سنگی ہوئے دل ادب دا عاجز مرکز ہوئے روح عشق رنگی ہوئے او کو ملدی ہو صدیق دی ہے یعنی اماں چنگی ہوئے او کو ملدی ہو صدیق دی ہے یعنی اماں چنگی ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کی شان میں ایک ربائی سماعت کرے کون سیدنا فاروق اعظم جڑے مضبوط ہو جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا جڑے مضبوط ہو جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا خدا بھی اس سے راضی ہے دعا ہے وہ محمد کی اور تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا تمہاری بد دعاؤں سے تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو اوشان اہل بیت پہ چند اشیاء سناتا ہوں آپ کو سنا نہیں دیا پھر سنو مجھے لگتا تجھے بہت ہی پکے ہو روچی آخو زبانی اساں پکے ٹھکے سننیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اساں بدمش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اساں کیڑے ہو کتابی نہیں جڑی ہر ڈالے نو لگ جاوے اسی ہو شیطان دی چابی او گل نبیاں دی آوے راضی سننی ہوئے گل ولیاں دی آوے راضی سننی ہوئے گل یار غار دی آوے راضی سننی ہوئے گل حیدر قرار دی آوے راضی سننی ہوئے قاضی ایاز مالکی یہاں ایک قول نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مومن اور منافق کی
پہچان کرنی ہو تو ذکر کرو حیدر قرار کا، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر کرو حیدر قرار کا، ونڈ کرنی ہو بندہ مومن ہے یا منافق ہے حضرت علی کا ذکر کرو، کہ سوچ کے خوش ہو جاوے تو پکا مومن ہے، کہ پتھر دے وٹ پہ جاؤں سمجھ لینا خارجیت ناسبیت جراثیم موجود نے۔ آپ فرمایا اگر پتہ کرنا ہوئے مومن کون تے منافق کون، ذکر کرو حیدر قرار کا، کہ پتہ کرنا ہوئے کافر تے مسلمان کون ہے ذکر کرو یارے ونڈ کرنی ہوئے کافر یا مسلمان تے یارے غار دا ذکر کرو، جے ونڈ کرنی ہوئے منافق کون ہے تو مومن کون ہے حیدر قرار دا ذکر کرو۔ اسا حیدر والے بھی ہیں، یار غار والے بھی ہیں، علی ولیوں کے امام، علی اماموں کے امام، علی کتبوں کے امام، علی غوثوں کے امام، میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان، میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے مٹی کے ذروں پر قربان، علی ولیوں کے امام، اماموں کے امام، غوثوں کے امام، کتبوں کے امام، لیکن سن 2.5 سال علی کی 5 وقت کے نمازوں کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ انج مان علی نو سناواں شان علی، علی والے مزاج لے کے حیدری مزاج لے کے بولنا زبان اللہ۔ کون علی کون علی؟ حیدر دے حکمدار صحابہ سارے ہنس، مرتضی ہے علی، مرتضی ہے علی، رہنما ہے علی، پیشوا ہے علی، مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال، مظہر سید الانبیاء ہے علی، دید حیدر عبادت ہے جن کے لیے، پوچھ صدیق سے تو کیا ہے علی، ایک فرقے کی حد تک نہ رکھو جناب، اہل ایمان کے پیشوا ہے علی۔ سارے ہند ستاریاں ورگے چنہ ورگے 4 صحابہ، چنہ ورگے 4 صحابہ، ہم خلافت راشدہ والے بھی ہیں، روچی زبان اللہ، کیونکہ میرا مزاج ذرا اس طرح دا سنی مزاج ہے، کیونکہ میں چکوال جانا بہتا تے قاضی مظہر دا فیض میرے تے بہتا چڑھے آئے تے میں پھر یہ نعرہ بھی ہر جگہ لائی دے الحمدللہ کہ صدق کا تاجدار، عدل کا پہرےدار، سخا کا علمدار اور حیدر قرار، جن کو ان سے پیار تو بولے میرے یار حق 4 یار، او بولو حق 4 یار، حق 4 یار، صدق کا تاجدار، عدل کا پہرےدار، سخا کا علمدار اور حیدر قرار، جن کو ان سے پیار تو بولے میرے یار حق 4 یار، حق 4 یار، بھیجتا ہے رب حضور کے سبب ان پہ روز شب سلام بے شمار، جن کو ان سے پیار تو بولے میرے یار حق 4 یار، حق 4 یار، حق نہیں منتا ہے درنو ایمان یقین سے نہیں آیا، عثمان دی شان کا نظریہ شیطان لعین سے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدید سے نہیں آیا، صدیق دا شک صدیق دا سچ مشکوک دا ود سچ زمین دے نہیں آیا، خلافت راشدہ حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہند ستاریاں ورگے، توجہ آخری لمحے، حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہند ستاریاں ورگے، چنہ ورگے 4 صحابہ ہے مسجد اندر شہادت علی دی، فضائل دے وکھو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دبانی شرافت دا پیکر، ابو الحسن دے بو تراب کنیت نبی جانتا ہے، علی دی وسیعت نبی جانتا ہے، علی دی حسی لطائف دا مرکز دا واحد لطیفہ، مبدد دے صفیان دے لکھیا صحیفہ، قطب غوث ولیان دا کامل وظیفہ، مربی دے محسن دے کلو لیادا، لقب جسن ملیا نبی دے بھرادا، لقب جسن ملیا نبی دے بھرادا، حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے فرمایا لقب جسن ملیا نبی دے بھرادا، جویں موسیٰ دے نال ہارون کھبد ہے، ایویں میرا مرشد نبی نال سجدہ ہے، بدر احد خندق خیبر گوائے، علی سیدہ رتبہ وراؤد ورائے، نبیان سرور دا اعلان سنچا، نبیان سرور دا اعلان سنچا، بلا شرط منسی مسلمان سنچا، تیری شان دا آئے دانش برود ہے، تیرے بیوی بچیاں دے لازم درود ہے۔ اے حضرت علی کی شان اور اہل بیت کے ایک اور فرد کا ذکر سنانا چاہتا ہوں،
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارت آندہ اصول زہرا، شان تیری کمال زہرا، تو ہے بڑی لجپال زہرا، آ میرا عقیدہ سن بزرگ نینی بزروبی ہوئے جداوے تیرا خیال زہرا۔ اچھا ہم حسنی حسینی سننی ہیں، چھڑے حسینی نہیں، ہم حسنی حسینی ہم حضرت حسن والے بھی ہیں، اچھا یہ بات یاد رکھنا، حضرت حسن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن علم میں، عمل میں، علم میں، مقام میں، مرتبے میں، عمر میں حضرت حسین سے بڑے ہیں، تو پھر ہم حضرت حسن کا ذکر کیوں چھوڑ دیں؟ تو میں تو ہر جگہ کہا کرتا ہوں، خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں، فضائے دھند میں عاشقی کی پھبن کہتے ہیں، امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے چاہے زمن کہتے ہیں، ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں۔ آخر میں حضرت شان حسین سنیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حسینیوں والی سبحان اللہ کہیں۔ کون حسین؟ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مولا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، حضور یہ دعا فرما رہے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کر۔ کتنا مقام، اعلیٰ مقام، جنت کی سرداری ملی۔ توجہ کیجئے، شان حسین سنا رہا ہوں۔ کون حسین؟ سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر حضور نے فرمایا میری دنیا کے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، بھائیو آپ کو خوشبو کی ضرورت پڑے آپ گلاب سونگے، چمیلی سونگے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی حسن کو سونگتے تھے، کبھی حسین کو سونگتے تھے، فرمایا میری دنیا کے دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ توجہ منظر دیکھیے، سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، میں خوش مجمع میں ذکر حسین سنانے کا عادی نہیں ہوں، توجہ سے ذکر حسین سنیے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ذکر حسین سن کے خوش ہو وہی سنی ہے، اور ذکر حسین سن کے جس کے ماتھے میں بل پڑ جائے وہ پھر اپنا چیک اپ کرائے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہا ہوں سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، سبز پیر والوں اپنے منہ ڈھیٹ جا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہو دے، پکڑ کے جے دی انگل کو یارو نبی پراوے حسین ہو دے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہو دے، تو آپ ڈسا جو اہل بیت سین زینب دا چین کونے، اگل گھوڑے دیباغ شمفل لجامی کچھ دے حسین کونے، ہمیں ڈساما حسین کونے، حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجن جوانی، حسین جیسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نور جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے۔ سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کر، مجھے نہیں پتا آخری جملے پہ کون بولے گا اور کون چپ رہے گا، میں اپنی بات ختم کر کے چلا جاؤں گا، آپ کا پتہ چل جائے گا آپ ذکر حسین کیسے سنتے ہیں۔ سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ سر مبارک سجدے اندر نماز سر
کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے کہ مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ توجہ، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ اللہ پاک آج کی ہاں جی اللہ پاک اچھا یار تو ناراض بھی نہ ہوئی، ساڑی ہر کتاب وچ عظمتاں دے باب وچ، ساڑی ہر کتاب وچ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، من نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، اور حسین کون حسین ساڑی ہر کتاب وچ عظمتاں دے باب وچ، سوال وچ جواب وچ حساب وچ کتاب وچ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ آڑی ہر کتاب وچ عظمتاں دے باب وچ سوال وچ رسول نانا بابا علی ہے۔ میں تا حسینی ہاں تے سید الحمدللہ، میں تا اپنے وٹکیاں دا ذکر کھول کے کرنا نا۔ وہ ایک پاسو نا آواز آندی ہے محرم وچ، آواز آندی ہے غریب حسین، مظلوم حسین، مگر دھر فٹے مت تیرا، مدینہ کے غریب مارے گئے، مگر کون؟ کہتا حسین۔ میں نے کہا شرم کر، جو جنت کے سردار ہوں وہ غریب ہوتے ہیں، جو جنت کے سردار ہوں حضرت صاحب، جو جنت کے سردار ہوں، اور میں خون حسین میں سے ہوں۔ برے صغیر میں جتنے بھی سید ہیں نا زیادہ حسینی سید ہیں، حسنی بھی موجود ہیں لیکن زیادہ حسینی۔ حضرت امام زین العابدین سجاد کی اولاد میں سے، میں بھی الحمدللہ حسینی سید ہوں، جتنے بھی ہیں سید حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے حضرت حسین۔ اور مسئلہ ہے یہ، سادات پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے، صدقہ لینا، جو سید ہیں حال رسول ہیں وہ زکوٰۃ۔ ارے میری رگوں میں حضرت حسین کا خون آ جائے، میں چاہے غریب ہی کیوں نہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے حسین کے خون نے مجھے اتنا امیر کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں جی، حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تھوڑی زبان اللہ تو زبان اللہ۔ ساڑی ہر کتاب وچ عظمتاں دے باب وچ رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حسین دی ماں نبی دی دھی ہے، اجے بھی پوچھنا تسی ہن چھیڑ چھڑیا تے پھر چھوڑو، حسین دی ماں نبی دی دھی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑنے حسین بولے، اللہ کا حکمدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، حیدر کی مللکار حسین ابن علی ہے، حیدر کی مللکار حسین ابن علی ہے، حیدر کی مللکار حسین ابن علی ہے۔ اور یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر، جنت کا تو سردار حسین ابن علی۔ حیات باقی ملاقات باقی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے